دنیا اور آخرت میں وہ مومن کامیاب ہے جو زکاتی ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں سے کون کون ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ پاکستان میں اس وقت تقریباً 10% لوگ 20% لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، باقیوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ ایک تجزیہ ہے۔ کیا 80% لوگ جہنم جائیں گے کیونکہ کامیاب تو وہ ہیں جو زکوٰۃ والے ہیں؟ پتہ چلا یہ کوئی ایسی زکوٰۃ ہے جس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، یہ امیروں غریبوں کی سانجی ہے۔ قرآن میں جہاں تک تعلق ہے نا پیسوں والی زکوٰۃ کا، تو اللہ جب پیسوں والی زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے تو کچھ صیغے ہیں جو آتے ہیں آیت میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَأَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّکَاةَ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اچھا، اس آیت میں نہ تو آتا ہے، نہ آتو ہے، نہ یوتو ہے، نہ آتیتم ہے، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے یہ کامیابی والی زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق نوٹوں کے ساتھ نہیں، محمد کی ساری امت کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ ایسی بھی ہے جس کا نوٹوں سے لینا دینا نہیں ہے۔ چلو آؤ میں سورہ مریم پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتت بہ قومہا تحملوہ۔ تو مریم ایک دن اپنی قوم کے پاس آئیں، ان کی گود میں ایک بچہ تھا۔ قالو، سارا علاقہ کہنے لگا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، عجیب بات ہے، یہ تیری گود میں بچہ کیسے آ گیا؟ یہ تو بڑی بری بات ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ حضرت مریم جواب نہیں دیتی، فاشارت الیہ، یوں کرتی ہیں، اس سے پوچھو نا، اس سے بات کرو نا، اس سے بات کرو نا۔ اچھا، بندے سر پکڑ کے کہہ گئے کالو کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیا، بی بی یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے۔ اللہ کو جلال آیا، ڈنگروں میں نبی بنایا ہے، تھانوں بچہ لگتا ہے پیا۔ تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ نبی کو بچہ نہیں سمجھا کرتے، نبی تو نبی ہوتا ہے، ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے۔ اچھا چلے، اب حضرت مریم نے اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے فرمایا عیسیٰ اٹھ کے بیٹھ، ماں کی گود کو ممبر بنا۔ جلدی سے عیسیٰ اٹھ کر بیٹھے اور ماں کی گود کو ممبر بنا لیا۔ بھائی ماں کی گود کو ممبر بنا کر عیسیٰ نے گفتگو نہ شروع کر دی۔ آپ سمجھیں گے کیوں؟ کیونکہ ماں کا اشارہ تھا۔ پہلا اعلان کیا قال انی عبداللہ، مجھے بچہ نہ سمجھو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، میں یہاں پڑھنے نہیں آیا، مجھے اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکا، اس نے مجھے برکت بانٹنے بھیجا ہے۔ نہیں، موضوع تو ہے میری ماں پاک ہے، شانیں آپ اپنی بیان کر رہے ہیں، ایک جملہ ماں کی شان میں تو کہیں نا۔ چوتھے فلک پر بیٹھے ہوئے مریم کے بیٹے نے جواب دیا چپ کر، میں اپنے فضائل پڑھ کر زمانے کو بتا رہا ہوں، بھلا میرے جیسا بچہ بھی آوارہ ماؤں میں سے آ سکتا ہے؟ اگر عیسیٰ کی شان سن کر مریم کے مقام کی سمجھ آ جاتی ہے امت محمدیہ کو، تو پھر سوچنا اگر مریم کا یہ مقام ہے تو محمد کی ماں کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں جہاں بھی ہوں نا برکت بانٹنے آیا ہوں۔ وَأَوْصَانِی، وصیت کی ہے اللہ نے مجھے، بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ، کہ اے عیسیٰ نہ صلاۃ چھوڑنا نہ زکوٰۃ چھوڑنا۔ کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک زندہ ہو۔ اور میں دسو بھائی حضرت عیسیٰ زکوٰۃ چھڑی؟ جی، میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں، وکیلوں کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ میں اپنی پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ نے کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ کے پاس کبھی اتنے پیسے نہیں کٹھے ہوئے تھے کہ عیسیٰ زکوٰۃ دے لیتے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیسوں والی عیسیٰ نے دی کوئی نہیں، نجات والی چھوڑی کوئی نہیں، زندگی میں کوئی نہیں دی۔ آرڈر یہ ہے ما دمت حیا، اب جب تک زندہ رہو تب تک جاری رکھنا زکوٰۃ۔ عیسیٰ زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں؟ اچھا کدھر ہیں وہ؟ چوتھے فلک پر، ایسے ہی ہے۔ تو اسی لیے تو ہم کلپتے ہیں بدبخت نہ بنو اگر عیسائیوں کو تمہارے عقیدے کا پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا کوئی ایسا عقیدہ بھی ہے کہ محمد نعوذ باللہ ماتا محمد مر گئے ہیں،
تو آپ کو تو عیسائی کان پکڑ کر کہیں گے بدبختو اگر تمہارا مر گیا ہے تو کلمہ ہمارے والے کا پڑھو نا. یہ وجہ ہے جو ہم کہتے ہیں نہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے پیچھے کھڑے ہونے والے مسجد اقصی کے نمازی نہیں مر رہے تو امام کیسے مرے گا؟ تو زندہ ہے واللہ. فلک پر عیسیٰ ہیں، چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، زکوٰۃ چل رہی ہے. کون سی فیکٹری ہے جس کے پیسے آتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اللہ نے جو دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو. بھائی اللہ کا قدرتی لہجہ ہر نبی سے یہی تھا، اے نبی جو دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو. مولانا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک، اے موسیٰ جو میں نے دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو. فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم جو میں نے کہا ہے اسے مضبوطی سے تھامو. اللہ ہر نبی سے کہہ رہا ہے جو میں نے دیا اسے مضبوطی سے تھامو. لیکن باری حسین کے نانا کی آتی ہے تو اللہ محمد سے نہیں کہتا جو میں نے دیا اسے مضبوطی سے تھامو، بلکہ کائنات سے کہنے لگا وما آتاکم الرسول فخذوہ. اور انسانوں جو میرا حبیب عطا کرے اسے مضبوطی سے تھامو. وآتیناہ الحکم صبیہ، بچپنے میں ہم نے آپ کو نبوت عطا کر دی. حنانا من لدنا، اپنی طرف سے ہم نے آپ پر مہربانی کی ہے. اے یحییٰ خدا نے تیرے اوپر یہ کرم کیا، کیا؟ من لدنا والزکاۃ، اے یحییٰ میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے زکوٰۃ دی ہے. یہ کون سی زکوٰۃ ہے جو اللہ دے رہا ہے؟ اس کی کتنی فیکٹریاں ہیں، اس کا کتنا مال آیا ہے، کتنے پرسنٹ خدا کی زکوٰۃ ہے؟ پتا چلا یہ بات نوٹوں کی نہیں ہو رہی، کوئی ایسی زکوٰۃ ہے جس کے ساتھ نجات ہے. میرا خیال ہے کہ میں قرآن کو قرآن سے سمجھا جاؤں تاکہ میرے جانے کے بعد کسی ماں کے لال میں جرت ہی نہ ہو سر اٹھانے کی. کامیابی ہے ان ایمان والوں کے لیے جو زکوٰۃ والے ہیں. اس زکوٰۃ کا تعلق آج نوٹوں سے نہیں ہے، ساری امت کی کامیابی کے ساتھ ہے. ایسا ہی ہے جی، کیونکہ عیسیٰ کو کہا کہ زکوٰۃ نہ چھوڑنا، نوٹوں کی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی زکوٰۃ تھی. یحییٰ سے کہا میں نے تجھے خود زکوٰۃ دی ہے، اپنی بارگاہ سے دی ہے. اور خضر نے کہا کہ وہ بچہ آنے والا زکاتی ہوگا. اب سوال یہ ہے یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، لغوی مباحث میں چلا جاؤں تو ایک الگ خطاب ہے، مفسرین کی آراء کو پڑھوں تو ایک الگ اینگل ہے، ایک الگ دنیا ہے، الگ اسباق ہے، الگ سبق ہے. لیکن میں کسی آراء پر نہیں ہوں اور کوئی لغوی مباحث پر نہیں ہوں. سورہ مریم ہے، قرآن حکیم ہے. لفظ زکوٰۃ کا، اس زکوٰۃ کا ترجمہ اسی آیت سے کر لیتے ہیں. بیٹا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا والزکاۃ، یہ ہے زکوٰۃ. لیکن اگلے الفاظ میں اس کا اس زکوٰۃ کی ڈیفینیشن ہے، ترجمہ ہے، ڈیٹیل ہے. اللہ کہتے ہیں وَكَانَ تَقِيًّا، وہ متقی تھا. پتہ چلا اس زکوٰۃ کا معنی ہی تقوی ہے. اب تقوی کا معنی کیا ہے؟ لفظ تقوی جو ہے اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، کس لفظ سے نکلتا ہے؟ یہ واو قاف یا وقیون، یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے، روٹ ورڈ ہے، اس میں سے نکلتا ہے تقوی. یہ وقیون کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقی 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 نہ ہم وقی بچا لے، وقیون بچنا. تقوی کا معنی کیا ہے؟ جہاں خدا ناراض ہو جائے وہاں سے بچ جاؤ، بھاگ جاؤ، جہاں محمد راضی ہو جائے وہاں پہ ڈر جاؤ، اسی کو تقوی کہتے ہیں. اب میں آیت کا ترجمہ کروں، شقد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا مومن دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو خدا کی ناراضگی کی جگہ سے بھاگ جائے، محمد کی رضا پر ڈٹ جائے. اوے منڈیو اللہ دی قسمیں ہوئے، قرآن دی قسمیں ہوئے، کعبے دی قسمیں ہوئے، محمد دے ممبر دی قسمیں ہوئے. اللہ پہ آندا ہے اے زکات دا معنی یہ وے تسی ایک دوجے نال پیار کرو گے، میں آکھاں گا اے زکاتی بندے نے.